دوستو امام حسین کا کربلا میں وہ آخری سجدہ جسے دیکھ کر پوری دنیا کانپ اٹھی تھی۔ ہزاروں کی بھیڑ میں امام حسین کا وہ آخری سجدہ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب یزید نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسۂ رسول اگر میری بیعت نہ کریں تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوجی یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیری ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فوجی یزید کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے کہا، جاؤ بیٹے اذان دو۔ اذان ہونے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنے میں فوجی یزید کا نماز کے دوران حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی عباس علمدار شہید ہوتے ہیں، تو کبھی عون و محمد شہید ہوتے ہیں، تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہوتے گئے، اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زین العابدین اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے زین العابدین، تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہ ہوں جب نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو، تم نے آج حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو پھر یزیدیوں نے کہا، ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی کے جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو آج اس بیابان میں شہید کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ تاریخ نے تحریر کر دیا ہے کہ اس سرزمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ ہوئی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا 3 دن کے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا ہے کہ فوجی یزید بھاگتے ہوئے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑو گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگا دیتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، حرملا حسین پر تیر چلاؤ، اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگا دی۔
امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر کے مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کر ماری، تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ صدا سنی اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے اترے، زمین پر گرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا حسین گر گیا ہے، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائیں اور ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر دو۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ شمر خنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کر یزید کو سناؤں گا۔ اتنے میں شمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے یا اللہ قبول فرما، میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا بدبخت، کیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا کہ تو پھر بھی میرا قتل کرے گا؟ شمر نے کہا تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسۂ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم ہونا تھا، فوجی یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹو۔ فوجی یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کو کاٹ کر میرے پاس لاؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا کہ لاشوں کو لاؤ۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر پڑے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو آپ کے اوپر دوڑایا گیا، نواسے رسول کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہاں فوجی یزید جھوم رہی ہے اور یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ اتنی دیر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسۂ رسول امام حسین پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔